یہ جو آپ اور میں واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو بنانے والا ایک سویپر تھا؟ ایک سویپر 19 بلین ڈالر کا مالک کیسے بنا؟ چلیں بتاتے ہیں آپ کو۔ جین قوم یوکرین کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان انتہائی غریب تھا۔ گرمیوں تو جیسے تیسے گزار لیتے تھے، مگر سردیوں میں یہ لوگ اپنے ہمسائے کے فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ مطلب غربت کی انتہا تھی کہ ایک کمبل تک نہیں تھا۔ پھر 1992 میں یوکرین پر یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ یہ لوگ نقل مکانی کر گئے، یہ اور اس کی والدہ، کیونکہ اس کے والد نقل مکانی کرنے سے انکاری تھے۔ یہ لوگ نقل مکانی کر کے امریکہ کے شہر کیلیفورنیا آ گئے۔ یہاں ان کے پاس نہ تو کوئی روزگار تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار اور نہ ہی کوئی مکان۔ تب امریکہ میں فوڈ سٹیمپس کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ لوگ ادھر ہی رہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اور اس کی والدہ امریکی خیرات لینے پر مجبور تھے۔ وہاں فوڈ سٹیمپس میں ایک کام کرنے والی خاتون ان کی طرف حقارت سے دیکھتی اور کہتی کہ تم لوگ جاب کیوں نہیں کرتے۔ پھر جین قوم اسی اخراجات کے ذریعے پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی گئی اور اس اخراجات سے گزارا مشکل ہوتا گیا۔ لہٰذا جین قوم پارٹ ٹائم ایک گلوسری سٹور میں سویپر کا کام کرنے لگا۔ وہ سٹور کے باتھ روم سے لے کر کھڑکیاں اور دروازے تک صاف کرتا تھا۔ وہ برسوں یہی کام کرتا رہا۔ پھر 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے شوق میں یونیورسٹی تک جا پہنچا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا اور 9 سال تک وہیں کام کرتا رہا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 تک یہ مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ اس نے بھی فیس بک پہ اپلائی کیا، مگر فیس بک نے اسے جاب دینے سے انکار کر دیا۔ یہ یاہو میں ہی کام کرتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے آئی فون لینے کا بھی بھوت سوار ہو گیا۔ لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ آئی فون لے سکے۔ اس نے اپنے کھانے کے پیسے بچا کر آخر کار آئی فون لینے میں کامیاب ہو ہی گیا، اور یہ آئی فون اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ اس نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی ایپ بناؤں جو فون کا متبادل ہو، جس سے SMS بھی بھیجے جا سکیں، تصاویر بھی اور ڈاکومنٹس بھی، اور یہ ہیک بھی نہ ہو۔ تو اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کیا اور اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا، لہٰذا دونوں اس کام میں لگ گئے۔ یہ کام کرتے رہے اور کرتے رہے۔ آخر 2 سال بعد یہ ایک ایپ بنانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ یہ ایپ 2009 میں لانچ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھا۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا، اور یہی ایپ واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 2 ارب لوگ اس ایپ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کی تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ پھر اس ایپ کی مقبولیت کو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی بڑی کمپنیوں نے اس ایپ کو خریدنے کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ پھر 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی، اور اس نے کہکا لگا کر کہا کہ یہ وہی ادارہ تھا جس نے 2009 میں مجھے جاب دینے سے انکار کیا تھا، اور اسی ہنسی میں اس نے فیس بک کو واٹس ایپ فروخت کرنے کی حامی بھر دی۔ 19 بلین ڈالر میں معاہدہ طے پا گیا، لیکن اس نے فیس بک کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ میں معاہدے پر دستخط فوڈ سٹیمپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر کروں گا۔ یہ شرط فیس بک کے لیے عجیب تھی، لیکن وہ ڈٹا رہا اور معاملہ 2 ماہ تک چلتا رہا، مگر فیس بک اس کی ضد کے سامنے ہار گئی اور تاریخ طے ہو گئی۔ فیس بک کے لوگ اسی فلاحی سینٹر پہنچے۔ یہ ویٹنگ روم میں آخری کونے پر آخری کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے فیس بک کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ یہ وہی جگہ تھی جہاں یہ اور اس کی ماں بیٹھ کر کھانے کے لیے گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے۔ اس نے 19 بلین ڈالر کی ڈیل
वहीं खाने के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठ कर साइन की। चेक लिया और उसी औरत के पास गया। वो औरत अब भी वहीं मौजूद थी। इसने वो चेक उसके सामने रखा और कहा, फाइनली आई गॉट अ जॉब।